बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अचानक शोर उठा था कि उसके साथ ही घर के तमाम लोग शाजिया के कमरे की तरफ भागे थे। शाजिया के कमरे में पहुंचने वालों ने देखा वो अपने बिस्तर पर बैठी है और बुरी तरह से हाँफ रही है। उसकी माँ उसके करीब पहुंचकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किससे बचाने की दहाई दे रही हो? हाँ बेटा, कौन आ गया था यहाँ? उसके वालिद ने बीवी की बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। कोई चोर था, डाकू था या फिर कौन था? शाजिया के बजाय उसके भाई ने जवाब दिया, बाबा, इस वक्त यहाँ चोर डाकू कैसे आएंगे? ये तो शायद सो रही थी, गालिबन इसने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। हकीकतन वो सो ही रही थी, इसलिए शाहिद की बात तकरीबन क्यास थी। अभी तक उसने कोई बात नहीं की थी, कोई जवाब नहीं दिया था। ये वो सोते हुए से तो उठ गई है, लेकिन अभी तक गालिबन बेदार नहीं हुई। शाहिद ने अपनी बात आगे बढ़ाई। इस पर ज़ोहरा बेगम ने उसे हिलाते हुए कहा, शाजिया बेटा, उठो, जागो, अपने एसाब को दुरुस्त करो। उसके वालिद शाहिद ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, 2-4 घूंट पानी पी लो, तबीयत संभल जाए शायद। मगर वो टस से मस ना हुई। बदस्तूर फटी पटी आंखों से सामने की तरफ यकटक देखती रही। उसकी इस कैफियत को देखकर उनके बेटे शाहिद ने उनके हाथ से गिलास लेकर पानी के छींटे शाजिया के मुंह पे मारे। अब वो चौंकी थी और खोंकू की तरह भाई को घूरने लगी थी। शाहिद ने मजीद छींटे मारे और उसके साथ कहा, शाजिया जागो, नींद से जागो। शाजिया ने पहले पलकें पिटपिटाई, फिर बोली, क्या मैं सो रही हूँ? हाँ, तुम सो रही हो। अब उसने भाई से पानी का गिलास मांगा। शाहिद ने गिलास में नए सिरे से पानी उंडेलकर उसे दिया, जो वो एक ही घूंट में पी गई। पानी पीकर उसे यकीनन सुकून मिला होगा, उसके एसाब बहाल हुए होंगे। गिलास रखते हुए उसने घर के सारे लोगों को घूर कर देखा, फिर हैरानगी से बोली, आप सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? अरे भाई, तुम खौफजदा अंदाज में चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। अच्छा, क्या कोई डरावना ख्वाब देखा था तुमने? पता नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। उस रोज के बाद से तो जैसे ये सिलसिला चल ही निकला। अक्सर सोते सोते वो चीख चिल्लाकर उठ बैठती, कुछ देर तक खास बख्ता बैठी खामती रहती, फिर घर वालों की कोशिश से आहिस्ता आहिस्ता उसके एसाब बहाल होते तो लोगों के पूछने पर बताती, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कब चिल्लाई, क्यों चिल्लाई। घर वाले हैरान थे और परेशान भी थे कि आखिर ये क्या चक्कर है। फैसला ये हुआ कि इसे अकेला सोने ना दिया जाए, कोई बहन इसके साथ सोए। मगर बहनें उससे छोटी थी, कमसिन थी, उन्होंने डर के मारे इनकार कर दिया कि उनके साथ सोने से कहीं ये बीमारी उन्हें न लग जाए। तब दादी अम्मा ने कहा, चलो मैं ही सोती हूँ इसके साथ, और दादी अम्मा उसके साथ सोने लगी। दादी अम्मा की नींद पहले ही उचाट थी, वो सोती कम और जागती ज्यादा थी। बिस्तर पर जाने के बाद वो देर तक दुआ फिर तस्बीहात पढ़ती रहती थी। अब ये हुआ कि वो पढ़ पढ़कर शाजिया को फूंकती भी जाती थी। दादी अम्मा के पढ़ने का अमल खत्म होता तो वो लेट जाती थी। कुछ देर तक करवटें बदलती रहती, थोड़ी देर के लिए आंख चिपक जाती, फिर जाग जाती और लेटे लेटे जो कुछ याद आता पढ़ना शुरू कर देती। इस दौरान फिर आंख चिपक जाती, रात के पिछले पहर आंख खुलती तो वजू करके तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देती। हर पढ़ाई के बाद शाजिया पर फूंक जरूर मारती। शाजिया के साथ उनके सोने का फायदा ये हुआ कि एक हफ्ते तक शाजिया ना नींद में डरी, ना ही चीख चिल्लाकर उठ बैठी। तमाम घर वालों ने उसका क्रेडिट दादी अम्मा और उनकी फूंकू को दिया, जबकि दादी अम्मा ने फिक्र अंगेज अंदाज में कहा, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अंदाजा? कैसा अंदाजा अम्मी जान? उनकी बहू ने पूछा। ये अंदाजा कि इस लड़की पर किसी का साया है। किसका साया है अम्मी? शाजिया की माँ ने बड़े भोलपन से पूछा। ओहो, तुम ऐसी नादानी की बात करोगी? साया किसी बंदे बशर का नहीं होता, जाहिरी सी बात है
کسی جن کسی بھوت چڑیل کا ہوتا ہے سایہ۔ یا میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ زہرا بیگم ایک دم دہل گئی تھی۔ ہوگا کیا؟ میری جھانک پھور سے اگر نہیں بھاگا تو کسی پیر فقیر کی خدمات حاصل کرنی ہوگی۔ زہرا بیگم نے پہلی ہی فرصت میں یہ اطلاع اپنے شوہر کو پہنچائی۔ اجی سنتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے میں سنتا نہیں ہوں، بہرا ہو گیا ہوں؟ اوہو، میرا یہ مطلب کب ہے، کہتے ہوئے انہیں ان کی امی جان کے خیالات سے مطلع کر دیا۔ ارے نہیں بھائی، نہ کوئی جن ہے نہ کوئی بھوت، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ذہنی الجھاؤ، کوئی نفسیاتی مسئلہ؟ مگر امی جان کے جھاڑ پھون کی برکت سے تو اب تک فائدہ ہی ہوا ہے۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہر مرض کی دوا ہے۔ اسی لیے تو امی جان کہتی ہے کہ اگر میری جھاڑ پھونک سے یہ سایہ نہیں بھاگا تو کسی پیر فقیر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ پیر فقیر سے نہیں بلکہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ زہرا بیگم چپ ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ سوچ کر بحث نہیں کی کہ مرد دوسروں کی کب سنتے ہیں، اور اگر سنانے والی عورت ہو تو اس کی بات کو، اس کے خیال کو فرسودہ سمجھ کر رد کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ زہرا بیگم کے ساتھ دادی اماں کی خوش فہمیاں بھی 10ویں رات غائب ہو چکی تھی جب اچانک شازیہ نے بچاؤ بچاؤ چلانا شروع کر دیا تھا۔ گھر کے تمام لوگ شازیہ کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ کمرے میں پہنچنے والوں نے دیکھا کہ شازیہ مسہری پر بیٹھی خوفزدہ انداز میں بچاؤ بچاؤ چیخ رہی ہے، اور دادی اماں مسہری کے نیچے فرش پر لمبی لمبی لیٹی چلا رہی ہیں، اٹھاؤ، کوئی تو مجھے اٹھاؤ، ارے تم لوگ منہ کیا دیکھ رہے ہو، مجھے اٹھاؤ۔ جب شازیہ کو بھول کر دادی اماں کی طرف لپکے انہیں فرش سے اٹھا کر مسہری پر بٹھایا اور ان سے پوچھنے لگے، آپ فرش پر کیسے جا گرے؟ مجھے کیا پتا، میری آنکھ تو ذرا دیر کے لیے جھپکی تھی، نیچے فرش پر دھپ سے گری تو آنکھ کھل گئی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے بولی، موا بڑا منہ زور ہے، غصے میں آ کر مجھے بستر سے نیچے پھینک دیا۔ دادی اماں، آپ کس منہ کی بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے پھینکنے والے کو دیکھا تھا؟ شاہد نے ان سے پوچھا۔ ارے بیٹا دیکھوں گی کیسے، میں نے کہا نا میں تو سو رہی تھی۔ رہی بات اس موئے کی تو یہ وہی آصف ہو سکتا ہے جو اس پہ سوار ہے۔ آپ کا مطلب ہے کوئی جن یا بھوت؟ ہاں، اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ اس کے باپ نے آنکھوں کے اشارے سے اسے بحث کرنے سے روکا، لہٰذا اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اگلے دن باپ بیٹا شازیہ کو لے کر ایک ماہر نفسیات کے پاس پہنچے، ساری کیفیت سے آگاہ کیا اور کہا، ذرا معلوم تو کیجئے کہ کہیں یہ کوئی نفسیاتی کیس تو نہیں۔ ڈاکٹر نے خاصی دیر تک شازیہ سے باتیں کی، بہت سوال کیے، باپ بیٹو کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، اور آخرکار شاہد سے کہا، مجھے تو کوئی نفسیاتی مسئلہ نظر نہیں آتا، صاحبزادی بالکل نارمل حالت میں ہے۔ مگر ماہر نفسیات کی بات سے باپ بیٹے مطمئن نہیں ہوئے، لہٰذا تھوڑے تھوڑے وقت سے دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے غرض کے کئی ماہرین کو دکھایا، سب نے ایک ہی بات کہی، صاحبزادی کسی نفسیاتی یا ذہنی مسئلے کا شکار نہیں، ہر طرح سے نارمل ہے۔ پھر آخر یہ قصہ ہے کیا کہ وہ سوتے میں استہا ڈر کر جھاگ پڑتی ہے اور خوفزدہ آواز میں چیخنے چلانے لگتی ہے۔ اس ڈر، خوف اور چیخو پکار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نقطہ، کوئی سرا کسی طرف سے بھی نہیں تھا۔ بچی بیدار ہونے کے بعد خود حیران پریشان ہوتی ہے کہ آخر وہ کس بات پر ڈری، کیوں چیخی چلائی۔ ہاں کیسے بھی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی جھلک، کوئی عکس جاگنے کے بعد بھی یاد آ جاتا ہے، مگر اس کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ اگرچہ ڈرانا خواب ہو تو خصوصی طور پر یاد رہ جاتا ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے خیال میں تو اب اسے ہیپاٹائز کر کے ہی اس کے ذہن کے تاریک گوشوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، باپ بیٹو نے ہیپاٹائز کرنے والے کو ڈھونڈ نکالا۔ اس نے شازیہ کو ہیپناٹائز کر کے اس کے ماضی، بچپن، لڑکپن تک جھانکا، مگر جب کوئی عطا پتہ نہ چلا تو اس جنم سے پہلے اور اس سے بھی پچھلے جنم میں جھانک کر دیکھا گیا، مگر کوئی بھی ایسی بات نظر نہ آئی جس میں کسی ڈر، کسی خوف یا دہشت کی بنیاد نظر نہ آئی ہو۔ لہٰذا اس نے بھی متاثرہ لڑکی کے حال اور ماضی کو ڈر یا خوف کے حوالے سے بے داغ قرار دے دیا۔ ان تمام کوششوں کے دوران دادی اماں کی جھاڑ پھونک جاری رہی اور شازیہ کے ڈر کر بیدار ہونے اور چیخ دار کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری طرف زہرا بیگم بھی مناسب موقع محل دے کر شوہر کے موڈ مزاج کو بدلنے کے لیے کچھ صلاح و مشورہ دیتی رہی، جس کا بنیاد یہ تھا کہ اب کچھ دعا تعویذ کروا کر بھی دیکھ لیا جائے۔ جب تک شاہد اپنے جدید رجحان پر قائم رہے اور اپنی سی کوشش کرتے رہے، ان کا جواب یہی ہوتا۔
दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मगर तुम लोगों की सोच और फिक्र अभी तक वही है जहाँ तुम्हारे जाहिर और नाहांदा बुजुर्गों की थी। अरे भाई, इस दौर में कोई जिन भूत हम इंसानों के दरमियान आने की जुर्रत कैसे करेगा कि आज का इंसान जिन्नों भूतों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब वो हर तरफ से मायूस हो गए तो एक दिन ऐसे ही मौके पर बोले, तुम्हारी और अम्मी जान की जिद अगर यही है तो दुआ तावीज करके भी देख लो। ज़ोहरा बेगम ने इस बर्फ के पिघलने की खुशखबरी शाजिया की दादी अम्मा को सुनाई। उन्होंने पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर बोली, मुझे पता था इसकी नफ्सियाती उलझन मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़ेगी। अरे भाई, लड़की सहीउल दिमाग है, कोई जहनी मरीजा है, ना ही नफ्सियाती बीमारी। इसकी हर बात हमारी तुम्हारी जैसी है। हाँ, इतना पैसा और वक्त डॉक्टरों और माहिरीन पर जाया कर दिया तुमने। छोड़िए अम्मी जान इस बहस को और ये बताइए कि अब आप क्या करेंगी, किसके पास जाएंगी? सबसे पहले अपने पीर साहिब से मशवरा करूंगी और फिर वो जैसा कहेंगे उस पर अमल करूंगी। तो क्या वो खुद दुआ तावीज नहीं करते? नहीं, वो सिर्फ रुश्तो हिदायत की बातें बताते हैं। नमाज रोजू की पाबंदी के साथ हर तरह की बुराई से बचने की तलकीन करते हैं। हमेशा नेक और अच्छा अमल करने की हिदायत करते हैं। फिर वो कैसे पीर हैं कि मुर्शिदों के दुख दर्द का कोई मदावा नहीं करते। असल और सच्चे पीर हैं जो पीरी मुरीदी का लुबादा ओढ़कर खाने कमाने का धंधा नहीं करते। जहाँ तक उनसे बन पड़ता है बंदगाने खुदा को नेकी का रास्ता बताते हैं। ज़ोहरा बेगम ने ज्यादा बहस नहीं की, ये सोचकर खामोश हो गई कि फिर वो क्या मशवरा देंगे। ज्यादा से ज्यादा यही इरशाद फरमाएंगे कि बच्ची से नमाज रोजे की पाबंदी करवाओ, फजूल चीजों से इज्तनाब करवाओ। बड़ी भी पहली फुर्सत में अपने पीर साहिब की खिदमत में हाजिर हुई और अपनी पोती के सारे अहवाल से बाखबर किया और फिर दरखास्त की, कोई मुनासिब मशवरा दीजिए, हम इसके इस पुरअसरार डर और खौफ को कैसे दूर करें। पीर साहिब ने सारी बातें यकसुई और संजीदगी से सुनने के बाद कुछ देर तक गौर व फिक्र किया, फिर बोले, जहनी अमराज के माहिरीन से बच्ची का मुआयना करवाएं कि कहीं वो कोई नफ्सियाती बीमारी का शिकार तो नहीं। या हजरत, इसके बाप भाई ने कोई डॉक्टर, हकीम, माहिर नफ्सियात, यहाँ तक कि अमल तनवीन करने वाले को भी नहीं छोड़ा। इसके बावजूद किसी को भी इसके अजीबो गरीब इस खौफ और दहशत के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। सबका यही कहना है कि बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। अच्छा, ये कहकर पीर साहब गहरी सोच और फिक्र में मुब्तला हो गए। फिर जरा तौक़ुफ़ के बाद बोले, ये सूरत हाल तो वाकई तशवीशनाक है। अब इसके बाप भाई क्या कहते हैं? कहेंगे क्या? मायूस होकर चुप बैठ गए हैं। फिर आप क्या चाहती हैं? बड़ी बी ने डरते डरते अर्ज किया, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके कलाम की बरकतें लामहदूद हैं। मैं चाहती हूँ कि अब कुछ दुआ दरूद से काम लिया जाए, कोई तावीज़ वगैरह। पीर साहिब ने फौरन ही कोई जवाब न दिया। कुछ देर तक गुमसुम सोचते रहे, फिर इरशाद फरमाया, आपका क्या ख्याल है, इस सूरत हाल के पीछे कौन कारफरमा हो सकता है? कौन इस खराबी का सबब हो सकता है? सही इल्म तो आलिमुल गैब ही को हो सकता है, या फिर अल्लाह के कोई नेक बंदे ही कुछ बता सकते हैं। मेरा तो बस गुमान है कि कहीं ये किसी हवा, किसी असेब की कारस्तानी ना हो। इसीलिए मैं अव्वल दिन से ये कह रही हूँ कि कुछ दुआ तावीज़ करके भी देख लिया जाए। मुर्शिद साहिब ये सुनकर चुप हो गए, फिर थोड़ी देर बाद बोले, दुआ दरूद के फ्यूज़ु बरकत का मैं मुनकिर नहीं, बशर्त ये कि नेक नियति से की जाए। आप तो जानती हैं, इसके बावजूद मैं तावीज़ गंडू का काम नहीं करता। जो लोग ये काम करते हैं, मैं उनमें से किसी काबिले इत्मीनान काम करने वाले के पास जाने का मशवरा दूंगा ताकि इस जानिब से भी आप मुतमिन हो जाएं। और फिर उन्होंने जरा गौर व फिक्र के बाद किसी को टेलीफोन किया और अलेक्स ले के बाद बोले, मैं एक मोहतरमा को आपके पास भेज रहा हूँ, इनका कुछ मसला है, अगर आपसे हो सके तो इनका काम कर दें। उसके बाद उन्होंने बड़ी बी को इनका पता देकर कहा, इनसे मिलने। शाजिया की दादी ने पोती की मोहब्बत में वहां पहुंचने में देर न लगाई। इनसे मिले और अपने पीर साहिब का हवाला दिया तो वो बोले, आपका जो कुछ मसला है उसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताएं ताकि मुझे मामले को समझने और उस पर मौसर कार्रवाई करने में मदद मिले। बड़ी बी को उनकी यह बात पसंद आई। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये मोहतरम संजीदगी और ध्यानदारी के साथ काम करेंगे। उन्होंने अलिफ से ये तक एक एक बात तफसील के साथ बताई। सारी बातें सुनकर वो कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचते रहे, फिर आंखें खोली, बड़ी बी की तरफ देखा और बोले, मसला गंभीर है। जो डर और खौफ बच्ची को चीखने चिल्लाने पर मजबूर करता है, उसके बारे में इसे बेदारी की हालत में कुछ याद नहीं रहता। इसके बावजूद तमाम डॉक्टर और माहिरीन नफ्सियात का यही ख्याल है कि लड़की बिल्कुल नॉर्मल है,
کچھ نارمل ہونے کی حالت میں بھی یقیناً کوئی بات ہے۔ نیند کی حالت میں ڈر کر جاگنے کی کیفیت اب تک برقرار ہے۔ بہت دنوں کے بعد ایسا الجھا ہوا کوئی کیس آیا ہے۔ کیا بچی کو آپ کے پاس لانا پڑے گا؟ محترم جیسے ہی ذرا رکے، بڑی بھی سوال کر بیٹھی۔ ابھی نہیں، اگر ضرورت پڑے گی تب بلواؤں گا۔ فی الحال اب بچی کا موبائل فون کم از کم 1 دن کے لیے لا دیں۔ پھر ذرا رک کر بولے، بچی کے پاس موبائل فون تو ہوگا نا؟ جی ہاں ہے، مگر یہ فون اس طرح لانا ہوگا کہ بچی کے علاوہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ کام ذرا مشکل ہے کیونکہ سیل فون رکھنے والے لڑکے لڑکیاں تقریباً ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مگر میری شازیہ، بڑی بھی نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، اس بیماری میں مبتلا نہیں۔ گھر سے باہر جاتی ہے تو اپنے ہاتھ کی بجائے اپنے پرس میں ڈال لیتی ہے، گھر میں ہو تو اپنے کمرے میں کہیں رکھ دیتی ہے، جب ضرورت ہو تبھی استعمال کرتی ہے۔ چلیے، پھر تو آپ کو زیادہ دشواری نہیں ہوگی، مگر کم از کم 1 دن کی بھی گمشدگی اس کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ یہ کام آپ کس خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، آپ دعا کیجئے کہ کام آسانی سے ہو جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور بڑی بی نے اس دن شام کو شازیہ کا موبائل فون اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا دیا اور اپنا فون جو بالکل اس جیسا تھا اس کی جگہ رکھ دیا۔ اب یہ اتفاق کی بات تھی کہ شازیہ کو اپنا فون استعمال کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، جبکہ اس رات ہونے والے وقوع نے اس سمیت گھر کے تمام لوگوں کو مزید کوئی اور بات سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ دی۔ ہوا یہ کہ آدھی رات کو بڑی بی نے ایک دم چیختے چلاتے ہوئے گھر کے سارے لوگوں کو حیران پریشان کر دیا۔ گھر کے لوگ شازیہ کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ دادی بستر پر بیٹھی ہیں، آنکھیں ان کی بند ہیں اور وہ بچاؤ بچاؤ، مجھے اس موئے سے بچاؤ کی دھائیاں دے رہی ہیں۔ اور شازیہ گھبرا گھبرا کر ان سے پوچھ رہی ہیں، دادی وہ موہ کون ہے؟ میرا مطلب ہے کس سے بچائیں آپ کو؟ پتہ نہیں کون ہے، کوئی جن ہے، بھوت ہے، بلا ہے، مگر جو بھی ہے بہت خوفناک ہے، بہت بھیانک ہے اور مجھے پکڑنے کو بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اسے روکو، پکڑو، ورنہ وہ… ان کی آنکھیں بند تھی اور وہ خوفزدہ آواز میں بولے چلی جا رہی تھی۔ ان کے بیٹے نے آگے بڑھ کر انہیں جھنجھوڑا، امی جان آنکھیں کھولیے، جاگیے، ہم نے اس بھوت کو بھگا دیا ہے۔ اچھا وہ بھاگ گیا؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھولی، ذرا دیر تک سب کو حیران کو نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی، کیا ہوا؟ گھر کے تمام لوگ یہاں کیوں موجود ہیں؟ کیا شازیہ بیٹی؟ نہیں امی جان، شازیہ نہیں، آپ چیخ رہی تھی، بچاؤ، کوئی تو مجھے بچاؤ، اس موئے سے بچاؤ۔ کس موئے سے؟ یہ تو آپ ہی بتائیں۔ ویسے آپ کہہ رہی تھی اسے روکو، پکڑو، ورنہ وہ مجھے… اے ہے گھاس کھا گئے ہو، اس بڑھاپے میں کون میرا پیچھا کرے گا، کون میرے پیچھے بھاگے گا؟ ہم کیا جانے، یہ تو آپ ہی کہہ رہی تھی۔ آپ نے ہاتھ میں کیا دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کیا؟ میں نے کسی کو دیکھا، نہ چیخی چلائی، تم لوگ خواہ میرا مذاق بنا رہے ہو۔ جاؤ اپنے اپنے کمرے میں واپس جاؤ، کہتے ہوئے بڑی بھی بستر پر دراز ہو گئی۔ واپس آنے والا گھر کا ہر فرد اپنے اپنے طور پر یہی سوچ رہا تھا کہ شازیہ کو خواب میں نظر آنے والا بھوت اب بڑی بی کو تنگ کرنے لگا ہے۔ انہیں بھی جاگنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہا، مگر نیند کی حالت میں انہوں نے اتنا تو بتا دیا کہ وہ کوئی بھوت بلا ہے، بہت خوفناک ہے اور بہت بھیانک۔ زہرا بیگم نے درمیان سے کہا، یک نہ شد دو شد۔ پہلے شازیہ ہی کے لیے ہم پریشان تھے، اب امی جان کے لیے بھی فکر مند ہو گئے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، امی جان نے جہاں یہ بتایا کہ وہ کوئی بھوت بلا ہے، وہاں وہ اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ سمجھا دیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگلی صبح اعلیٰ حضرت کی طرف سے ایک آدمی آیا جس نے بڑی خاموشی کے ساتھ دادی اماں کو شازیہ کا موبائل فون دیتے ہوئے کہا، اس کا کام ہو گیا ہے اور حضرت نے آپ کو یاد کیا ہے۔ بڑی بھی ناشتے سے فارغ ہو کر چپکے سے نکل کھڑی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے کہا، بچی کا سیل فون میں نے اس خیال سے جلدی فارغ کر دیا کہ آپ کہیں کسی پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسے پتہ تو نہیں چلا اپنے فون کی گمشدگی کے بارے میں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے ایسا ڈرامہ رچایا کہ بچی سمیت گھر پر سب کچھ بھول کر میری طرف ہی متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے رات کا وقوع ہنس ہنس کر سنایا، پھر بولی، آپ نے صبح سویرے فون بھجوا کر میری مشکل اور آسان کر دی۔ اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ اب کسی وقت بچی کو لے کر آپ آئیں؟ ٹھیک ہے، کل آ جاؤں گے۔ اگلے دن دادی پوتی اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچی تو شازیہ نے پوچھا، دادی اماں یہاں کیوں لائی ہیں مجھے؟ بیٹا تمہارا اور اپنا علاج کروانے کے لیے، دیکھو نا تمہاری بیماری مجھے لگ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرے مولا نے چاہا تو آپ دونوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر انہوں نے دادی اماں کو ایک تسبیح دے کر کہا، آپ سبحان اللہ کا ورد کریں، جبکہ شازیہ بیٹی سے میں ذرا تنہائی میں کچھ معلومات حاصل کرتا ہوں۔
تھوڑی دیر کے بعد شازیہ حجرے سے باہر نکلی، چہرے بشرے سے بہت مطمئن لگ رہی تھی۔ جائیے، اب آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے دادی سے کہا۔ بڑی بھی اندر گئی تو اعلیٰ حضرت نے کہا، میرے مولا نے چاہا تو دن چھٹ جائے گی، پریشانیوں کا دور ختم ہو جائے گا، مگر یاد رکھیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ بڑی بھی ایک دم گھبرا گئی۔ کیا کسی گڑبڑ، کسی نقصان کا امکان ہے؟ کسی بڑے خطرے سے بچنے کے لیے رکاوٹوں کو ہٹانا پڑتا ہے، سامنے کی دیوار کو گرانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی خاص بات سامنے آئے تو مجھے فوراً مطلع کیجیے گا۔ اور یہ خاص بات 2 دن بعد ہی سامنے آئے گی۔ جمیل کے گھر سے فون آ گیا تھا کہ جمیل اور شازیہ کی جو منگلی ہوئی ہے ہم اسے توڑ رہے ہیں۔ اس فون کے بعد پورے گھر کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ ہر شخص یہ سوچ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ آخر ان لوگوں کو منگنی توڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ منگنی کا ٹوٹنا یوں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، جبکہ جمیل جیسے لڑکے سے رشتہ ٹوٹنا اس لیے بھی انتہائی صدمے کا سبب تھا کہ ایسا رشتہ روز روز نہیں ملتا۔ وہ لاکھوں میں ایک تھا۔ ماں باپ نے یہی سوچ کر منگنی کی تھی کہ شازیہ زندگی بھر عیش کرے گی۔ پھر یہ بات بھی ڈسکس کی گئی کہ آخر رشتہ انہوں نے کیوں توڑا، وجہ تو انہوں نے بتائی نہیں، اس لیے سب اپنی اپنی کہنے لگے۔ ان میں اس بات پر زیادہ لوگ متفق تھے کہ شازیہ کے بارے میں شاید ان لوگوں کو بھنک پڑ گئی ہو کہ وہ کسی عصبی اثر کا شکار ہے۔ پھر یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ گھر کی یہ بات باہر کیسے گئی۔ بڑی بھی اگلے دن منہ لٹکائے ہوئے اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچی۔ انہیں دیکھ کر انہوں نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں بزرگو، کہہ کر انہوں نے شازیہ کی منگنی ٹوٹنے کی اطلاع دے دی۔ ہنس کم جہاں پاک، اعلیٰ حضرت کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بڑی بھی نے حیران نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ منگنی ٹوٹنے کی بات پوشیدہ نہیں رہے گی، اس کے بعد اور کوئی رشتہ آئے گا؟ میری بچی تو گھر میں ہی بیٹھی رہ جائے گی، اس پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہنس کم، جی ہاں، منگنی ٹوٹنے کے بعد یہ صورتحال تو سامنے آتی ہے۔ اتنا کہہ کر اعلیٰ حضرت ذرا رکے، کچھ سوچا، پھر بولے، اس رشتے سے پہلے اگر کوئی رشتہ آیا ہو جسے آپ لوگوں نے قابل قبول نہیں سمجھا ہو تو فوراً وہاں رشتہ طے کر دیں۔ رہی بات اس رشتے کی جو ٹوٹ گیا، وہ دونوں کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ جی ہاں، ایک ایسا رشتہ تو آیا تھا، لڑکا ایسا بڑا بھی نہیں تھا، شازیہ کے ساتھ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، تو بس دیر نہ کریں اور کسی پسو پیش میں نہ پڑیں۔ بڑی بھی گھر کی اور بیٹے بہو کے ساتھ سر جوڑ کر پھسر پھسر کرنے لگی۔ انہوں نے اسے اعلیٰ حضرت کے بجائے اپنے پیر صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میرے پیر صاحب منگنی ٹوٹنے کی خبر سن کر کہا کہ فوراً اس کی شادی کر دو، ورنہ یہ لڑکی گھر بیٹھی رہ جائے گی۔ مگر امی جان، فوراً اس کی شادی کہاں کریں، کس سے کریں؟ نظام الدین سے۔ وہ لڑکا ایسا برا تو نہیں، بس جمیل جیسے سٹیٹس کا نہیں۔ گولی مارو سٹیٹس کو، لڑکی کی زندگی کا خیال کرو۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد اعلیٰ حضرت کے پاس شازیہ کا فون آیا، آپ کے پاس مٹھائی کب لے کر آؤں؟ کس بات کی مٹھائی؟ اپنی انقریب ہونے والی شادی کی مٹھائی۔ اچھا، کب ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ آپ نے پہلی منگلی تروا کر جس سے فوری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ ارے یہ سب کچھ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کو میرے دل کی بات کیسے معلوم ہو گئی کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کس سے نہیں؟ تمہارے موبائل فون سے۔ اس نے نہ صرف تمہارے دل کی بات بتاتی بلکہ تم نے ڈراونے خوابوں کا جو ڈرامہ رچایا تھا اس کی چگلی بھی کھا لی۔